اس ملک کے ساتھ وہ ہو چکا ہے، اس کا ریڑھی والا بھی حرام کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے۔ احتساب نیب بڑا ادارہ بنایا ہے احتساب کا، لعنت، یہ کاغذ کا بنا ہوا نیب ہے۔ مہنگائی اپنی جگہ، لیکن ملک میں گراں فروشی عروج پہ ہے، اور ان گراں فروشوں کو روکنے والا کوئی نہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا ہے، یہاں تک کہ ایک نان 30 اور روٹی 18 تک میں بکنا شروع ہے۔ حکمران اقتدار کے لیے لڑ مر رہے ہیں، عوام خود اپنے حقوق کا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو غیرت مند ہے جو اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، ورنہ کہ جی ٹھیک ہے سر جی، صاحب جی، فدوی، یہ تو کلچر ہے ہمارا۔ کیا لوگ ہیں ہم؟ شیر آیا کھڑے ہیں، کوئی راجکمار آ گیا، کوئی راجکماری آ گئی، پہنچ گئے ادھر، یا ابھی 500 1000 لے کے پہنچ گئے، ان کو سروں پر بٹھا لیا تو بھگتو۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے گراں فروشی، اس ملک کے ساتھ وہ ہو چکا ہے، اس کا ریڑھی والا بھی حرام کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو حرام کھلا رہا ہے۔ ہماری نمازیں روزے اپنی جگہ پہ، دین کی تعلیمات بالکل بھولے، ظواہر دکھاوے کے کام سارے، اور کچھ نہیں۔ یہ میں نے ریڑھی والے کی بات کی کہ وہ خود بھی حرام کھا رہا ہے، اپنی اولادوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ بھی اس نظام کا نقص ہے۔ وجہ ہے وہ غریب ریڑھی والا، وہ تو بھتے دیتا ہے، کارپوریشن والے آ گئے، فلانے محکمے آ رہے ہیں، پولیس والے آ گئے، درندے بھیڑیے، اچھا وہ خود بھوکے ہیں، انڈر پیڈ ہیں، تنخواہیں لاجیکل نہیں، اوپر سے احتساب نیب بڑا ادارہ بنایا ہے احتساب کا، لعنت، یہ کاغذ کا بنا ہوا نیب ہے۔ مگرمچھ ایسے نکلتے ہیں، سارے جال توڑ کے نیب شاید، کیا نیب؟ اس لیے چھوڑیں، جانے دیں، عوام کیا کر سکتے ہیں، عوام کریں جو کرنا چاہیے۔ کرے گا کون؟ دیکھیں بات سنیں، 75 سال میں تو آپ گینڈ نتھنگ۔ جو ساتھ تھا، جس پہ کوئی تنازع نہیں تھا، جو غیر متنازع تھا، مشرقی پاکستان، وہ آپ نے گوا دیے۔ جو ڈے ون سے متنازع ہے تو اپنے جھگڑے بھی اپنے ساتھ رکھو۔ یہ دنیا میں مثالیں ہیں، میں اکیلا کوئی پاکستان کی ہندوستان کی بات نہیں کر رہا۔ جھگڑے اپنی جگہ، دھندا اپنی جگہ، اب اسرائیل نامدر جو کرتے رہو بھائی، تم کیا، تمہاری اوقات کیا، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، لگے ہوئے ہیں ہمیں۔ یعنی یہ جہاں بیٹھ کے ٹھیکیدار ہیں، اندازہ لگائیں، جن کی ذاتیں اٹھا کے دیکھو تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ کون، اور جو عرب ورلڈ ہے ساری، وہ اسرائیل کے بارے میں ان کا رویہ ہی اور ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے ظفر الیاس صاحب، پی ٹی آئی کا جو اوور آل مستقبل ہے پولیٹیکل، اس کو اس تناظر میں دیکھنا میرا خیال ہے درست نہیں ہے۔ جہاں تک بری کارکردگی کا تعلق ہے تو اس کے لیے obviously جو پی ٹی آئی کراچی کے جو ذمہ داران ہیں، اس کے لیے بیسیکلی وہی ذمہ دار ہیں، انہیں کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ وہ میکرو لیول کی پالیٹکس میں وہ اتنے زیادہ انوالو ہو گئے کہ وہ اپنے گھر پہ پراپر توجہ نہیں دے سکے۔ یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میرا خیال ہے اپنے ریوائول کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہے۔ چند ایڈز جو میں نے دیکھے ٹی وی پہ، اور تو مجھے کوئی اطلاع یا خبر نہیں ہے، وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی شاید ڈیلیور کرنے کے معاملے میں سنجیدگی اختیار کر چکی ہے۔ اتنا تو اس کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے، جگہ جگہ تو ان کو ذلیل کر چکا ہے، وہ مار کھا چکے ہیں، جگہ جگہ سے پٹ چکے ہیں، عمران ان کا پھرکس نکال چکا ہے۔ پہلا سوال ہے، نثار علی ہیں، آدھے میرے ہم نام ہیں، راول پنڈی سے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے اسلام آباد سے بھاگے، پھر ضمنی، اور اب کراچی بلدیاتی ہوں، ضمنی ہوں یا عام انتخابات کا معاملہ ہو، یہ ساری کی ساری جماعتیں، سیاسی جماعتیں انتخابات کو دیکھ کر راہ فرار اختیار کیوں کر رہی ہیں؟
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اکیلا ساری سیاسی جماعتوں کا بھرکس نکال دے گا؟ اور کیا اگلی حکومت عمران خان کی ہوگی؟ دیکھیں بات سنیں اسحاق صاحب، بھرکس نکال دے گا والی بات نہیں ہے، عمران ان کا بھرکس نکال چکا ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھیں جیسے گیلے چوہے بلی کو دیکھ کے بھاگتے ہیں، تو عمران تو ان کے لیے چیتا، بگھیاڑ، بھیڑیا، تو بھرکس تو ان کا پہلے کا نکلا ہوا ہے۔ اب یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایکسپوز ہو رہے ہیں، اور ان کا یہ اعتراف زبان زد عام لوگوں کی زبانوں تک پہنچ گیا ہے کہ یہ بزدل ہیں اور اپنی اوقات سے واقف ہیں۔ اس وقت یہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں۔ سیدھی سچی بات یہ ہے، اتنا سا اسلام آباد، 165 لگژری گاڑیاں، یہ ڈوب بھی نہیں مرتے، بہت ٹھیک لوگ ہیں، یعنی دنیا جہان سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اچھا، بھیک کو بھی یہ غلط بیان کر رہے ہیں، ان میں کوئی گرانٹ شنانٹس نہیں ہیں، قرضے ہیں، مزید قرضے ہیں، اور وہ بڑے سلو موشن کا ایک پروسیس ہے۔ امریکہ نے جو ہے نا پورے پروسیس سے گزر کے اس کو منظوری ملے گی، ہم ہی انہوں نے بھر بھی لی ہے، تو اس کو مٹیریلائز ہونے میں ٹائم لگے گا۔ بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن ایک طرف لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں، دوسری طرف یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لگژری گاڑیاں، مرسڈیز 165 یہ امپورٹ کر رہے ہیں۔ جو ڈھٹائی اس کی وجہ ہے کہ جلدی ہے، کہ جتنا ہڑپ کر سکتے ہو، جتنا کھا سکتے ہو کھا لو، جتنا لوٹ سکتے ہو لوٹ لو۔ اور یاد رکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سیلاب عوام کے لیے عذاب ہوتا ہے، زلزلہ عوام کے لیے زلزلہ ہوتا ہے۔ ان کی لاٹریاں ہوتی ہیں ان میں، یہ پھر ٹونڈ مونڈ بھوکے ننگے بدحال پریشان بے گھر بے در عوام کو دکھا کے پھر یہ باہر سے ڈالر، ہاں سمجھا کریں۔ باقی رہ گیا اگلی حکومت عمران کی ہوگی تو مستقبل کے بارے میں اس طرح کی پیش گوئی نہیں کیا کرتے۔ اگر پھر الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی بہت بڑا کوئی جھرلو نہیں پھرتا تو اٹ از ریٹن آن دا وال، اس میں تو پیش گوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو یہ پوچھیں کہ کیا 2/3 میجورٹی، 2/3 اکثریت سے عمران جیتے گا؟ جیتنا تو اس کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے، جگہ جگہ تو ان کو ذلیل کر چکا ہے، وہ مار کھا چکے ہیں، جگہ جگہ سے پٹ چکے ہیں، ڈھیٹ ہیں، لیکن وہ ہیں کہ ایک بندے کو چپیٹ پڑتی تھی وہ جا کے گرتا تھا اور پھر کہتا تھا، اٹھتا کپڑے جھاڑ کے کہتا تھا اب کے مار، وہ جو تگڑا ہوتا تھا پھر چپیٹ مارتا تھا، پھر وہ دور جا کے گرتا تھا، پھر وہ کپڑے جھاڑتا تھا، پھر وہ کہتا تھا اب کے مار، پھر وہ ایک جھاپڑ مارتا تھا۔ پھر ان کا یہ حال ہے، یہ اب کے مار کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے ان کی کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں رہ گیا۔ ان کا گاڈ فادر نواز شریف، بیٹی وہ بھرم ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، بیٹی آ رہی ہے، بعد میں نواز شریف آئے گا۔ وہ میں کب سے کہہ رہا ہوں وہ بھائی جان آپ کل کے آتے آ جاؤ، تاکہ ایک بھرم جو ہے نا یہ بناؤں گا آپ کا، یہ بلف بھی آپ کا کال ہو جائے، ککھ نہیں فرق پڑنا۔ یاد رکھیں، استقبال تو یہ نوٹ شوٹ خرچ کر کے اچھا کروا لیں گے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھتے جاؤ۔ پنجاب کے غیرت مند عوام انہیں مسترد کر چکے ہیں۔ جاگ پنجابی جاگ، تیری پگ نو لگ گیا داغ، انہوں نے بہت کچھ بہت غلط چالیں چلی ہیں انہوں نے، لیکن بہرحال وقت فیصلہ کر دے گا۔ باقی رہ گیا اگلی حکومت عمران کی ہوگی تو مستقبل کے بارے میں اس طرح کی پیش گوئی نہیں کیا کرتے۔ اگر پھر الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی بہت بڑا کوئی جھرلو نہیں پھرتا تو اٹ از ریٹن آن دا وال، اس میں تو پیش گوئی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بات اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو یہ پوچھیں کہ کیا 2/3 میجورٹی، 2/3 اکثریت سے عمران جیتے گا؟ جیتنا تو اس کا کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے، جگہ جگہ تو ان کو ذلیل کر چکا ہے، وہ مار کھا چکے ہیں، جگہ جگہ سے پٹ چکے ہیں، ڈھیٹ ہیں، لیکن وہ ہیں کہ ایک بندے کو چپیٹ پڑتی تھی وہ جا کے گرتا تھا اور پھر کہتا تھا، اٹھتا کپڑے جھاڑ کے کہتا تھا اب کے مار، وہ جو تگڑا ہوتا تھا پھر چپیٹ مارتا تھا، پھر وہ دور جا کے گرتا تھا،
پھر وہ کپڑے جھاڑتا تھا، پھر وہ کہتا تھا اب کے مار، پھر وہ ایک جھاپڑ مارتا تھا، پھر ان کا یہ حال ہے.